اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، اب جان چھٹنے والی نہیں ہے شیعوں سے۔ اب یا سب کو شیعہ ہونا ہوگا اور یا شیعوں کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ شیعہ ایک ایسا زندہ مذہب ہے، شیعت ایک ایسا زندہ مذہب ہے جس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے۔ 1400 سال سے 1000 سال سے تو بہت سارے اپنے بزرگوں کو ہی یہ کہہ کر ان سے استفادے کا دروازہ، ان سے افادے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ان سے رجوع کا یعنی ان سے علم حاصل کرنے کا دروازہ بند کر دیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو کچھ علماء اہل سنت نے بھی کام کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی کیا ہے کہ اب یہ صدی تشیع کی صدی ہے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں انشاءاللہ سب اس دروازے پر آئیں گے جس دروازے پر حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت مالک اشتر تھے، حضرت میثم تمار تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، اور وہ 72 پہلے صحابہ تھے، وہ یا 175 پہلے صحابہ تھے، وہ جو ایک مراتب کے اعتبار سے جو اہل بیت سے وابستگی میں مراتب رکھتے تھے۔ ظاہر ہے اہل بیت سے مراتب رتبتاً اگر وابستگی کو دیکھیں تو کوئی ایک تو ہوگا نا جو سب سے زیادہ قریب ہوگا، کوئی 4 تو ہوں گے نا جو زیادہ قریب ہوں گے، کوئی 15 تو ہوں گے نا جو زیادہ قریب ہوں۔ تو جو رتبتاً قریب تر شخصیات ہیں ان کی گنتیاں جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں صرف اتنے ہی لوگ اچھے تھے، باقیوں کو آپ اچھا نہیں مانتے۔ نہیں، ہم ان کا جو رتبہ ہے اس اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ میں آپ رتبے کے قائل ہیں؟ جی آپ بھی طبقات کے قائل ہیں، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی طبقات، سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کلہم عدول کا نظریہ تو انتہائی قرآن و حدیث کے خلاف نظریہ ہے، تو اس پہ تو ہم ابھی اس وقت نہیں جانا چاہ رہا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ صدی تشیع کی صدی ہے۔ انشاءاللہ شیعت کا جو تعارف ہم سے زیادہ خود ہمارے برادران اہل سنت نے پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے آج، آزادی بیان کا دور ہے آج، یہ کہہ کر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ اب تو مناظرے کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا ہے، یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بات کریں بالکل تنہائی میں اس کلپ کے اوپر اپنی بات کروں گا اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ تو اب تو مناظرے کا ڈھنگ ہی بدل گیا۔ تو پہلی تو بشارت یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کو اس طرف آنا ہے، اور محشر میں بھی جب اہل بیت کی عظمت سامنے آئے گی اور اہل بیت کے شیعوں کا جو مقام سامنے آئے گا، 80 سے زیادہ حدیثیں تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے شیعوں کی عظمت میں نکالی تھی۔ ایک مقالہ لکھا تھا میں نے جو علماء اہل سنت، طرق اہل سنت سے، اہل سنت راویوں سے جن سے روایت کر لیتے ہیں اور حدیث لیتے ہیں، وہ احادیث جس میں لفظ شیعہ، علی کا شیعہ نبی مکرم کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے۔ اب آپ یہ کہہ کر، جیسے مفتی شامزئی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی کتاب کے حاشیے میں جب شیعہ راویوں سے اس عقیدے کو بیان کیا تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی راوی اگر شیعہ تھا، اس کا بھی تو یاد رہے کہ شیعہ راویوں سے ہم نے احادیث لی ہیں، اور اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے شیعہ اور ہیں۔ یہ انہوں نے ایک حاشیہ لگایا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، تو مجھے اس پہ دیکھ کر اس کا آج تک ذائقہ آتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا یہ جملہ ان کا تو مجھے اچھا لگا تھا کہ کم سے کم یہ بات مان لی کہ شیعہ آج کے لوگ نہیں ہیں، کل کے لوگ نہیں ہیں، شیعہ نبی کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور اگر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے شیعہ اور ہیں، تو یہ قابل بحث گفتگو ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں، آج کے شیعوں سے زیادہ اس وقت کے شیعہ شدید تھے، جنہوں نے جانیں دیں، جنہوں نے زبانیں کھچوائیں، جنہوں نے خون اپنا دیا۔ آج کی شیعوں سے زیادہ وہ شیعہ شدید تھے، تو آج کا شیعہ باقی ہے۔ اگر برعکس کر دیں گے اس کو تو آج ہمارے پاس وہ شیعت پہنچتی نہیں جو حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان شخصیات نے جو تشیع پہنچائی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ جب آپ اس کا آغاز صحابہ کے زمانے سے مانتے ہیں؟ جی نبی مکرم کے زمانے، نبی نے بنیاد تشیع رکھی ہے، نبی نے شیعت کی بنیاد رکھی ہے۔ علی انت و شیعتک هم الفائزون، نبی نے فرمایا تم اور تمہارا شیعہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولی فی الجنہ، جیرانی فی الجنہ، یہ نبی مکرم کے الفاظ ہیں۔ تشیع کی بنیاد سرکار دو جہاں نے، نبی مکرم نے رکھی۔ سرکار دو جہاں ختمی مرتبت بانی تشیع ہے، انہوں نے چاہا ہے کہ علی کے شیعوں کو
میں حوصلہ دوں اور ہمت بندھاؤں. 200 سال سے لٹ مارتے آ رہے ہیں. 600 سال سے اگر آپ کہتے آ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا بانی ہے، شیعہ ہے، تو آپ کے کہہ دینے سے یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب 25 کتابیں اس پہ لکھی گئی؟ 25 نہیں، 50,000 لکھ دیجئے. شیعہ تو قبول ہی نہیں کر رہا اس کو. شیعہ عبداللہ ابن سبا کی لعنت کا قائل ہے. ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے اس کو آگ میں جلایا ہے. مولا علی علیہ السلام نے اس کو پہلے نصیحت کی کہ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھاؤ. ہم پھر جب شیعہ مذہب اس کو آن ہی نہیں کرتا، اپنے کوئی روایت لیتے ہیں مجھ سے، کوئی حدیث لیتے ہیں مجھ سے، کوئی اس کے نام پر جھک کے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اسے بولتے ہیں، کوئی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ جیسے حضرت سلمان فارسی، جیسے حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، بڑے معتبر نام لیتے ہیں، وہاں آپ تو عبداللہ ابن سبا کا بھی نام لیتے ہیں. ہم تو کہیں آن ہی نہیں کرتے اسے، اور آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن سبا نے. تو پہلی بات تو یہ کہ عبداللہ ابن سبا نامی شخص کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے، ہم اسے جاننا بھی نہیں چاہتے. ہم اس کے وجود حقیقی کے قائل ہیں، حقوقی کے قائل نہیں ہیں. یعنی ایک وجود تھا لیکن اس کا کوئی مقام تھا، اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ایک آدمی تھا جس کا نام یہ تھا، ٹھیک ہے، تاریخ میں ہوگا بہت سے ایسے گزرے، لیکن اس کا کوئی احترام ہے، اس کا کوئی مقام ہے. ہم یکسر، یعنی کوئی ایک شیعہ عالم دکھائیں جس نے اس کو آن کیا ہو، البتہ عالم ہو، کوئی کتاب لکھنے والا ہو، کوئی مدرس ہو، کوئی معتبر ہو. ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو تشیع کی بنیاد مفتی صاحب عبداللہ ابن سبا نامی شخص نے نہیں رکھی، ہم اس کو بالاتفاق رد کرتے ہیں. صحیح. شیعت کی بنیاد نبی مکرم نے رکھی، شیعت کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی سلام اللہ علیہ، شیعت کی بنیاد جناب امام حسن مجتبیٰ نے رکھی، شیعت کی بنیادوں کو مضبوط کیا کربلا کے واقعے نے. تو شیعہ حضرت زہرا کے اعتراض پر، یعنی آپ اگر یوں کہہ لیں کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تشیع کا پہلا شہید، شیعت کی تاریخ کا پہلا شہید تو حضرت محسن ابن علی علیہ السلام ہے. حضرت فاطمہ زہرا کے بطن مبارک میں جو بچہ شہید ہوا وہ فرزند مولا علی اور جناب زہرا، وہ تاریخ تشیع کا پہلا شہید ہے. یہاں سے شیعت کا آغاز ہوتا ہے. صحیح. سسٹم کو نہیں مانا، ریاست کو نہیں مانا، حکومت کو نہیں مانا، وہ نظام جو نبی مکرم کے بعد لایا گیا اس کا انکار کیا. 6 مہینے تک بیعت نہ کرنے کو تو آپ بھی مانتے ہیں، بیعت نہ کرنے کو تو آپ بھی مانتے ہیں. جناب زہرا خائف اور نالا رہیں اور شاکی اور خفا رہیں، اس کے اوپر تو کوئی اب میرے خیال سے بات رہی نہیں. اب تک اب سے 10 سال پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے تو یہ دال گلا لی جاتی تھی کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں. اب تو بات شیعوں کی رہی نہیں ہے، اب تو شیعہ سنی کی بحث ختم ہو گئی، سنی کی بحث شروع ہو گئی ہے. یہ آپ کو مبارک. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، ایک سوال، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام دیا، اور اس یعنی جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ شیعہ ہیں، تو اب تو بنیادی طور پر ایک فرق پایا جاتا ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے. پھر سنیوں کی پھر الگ تقسیمیں ہیں، شیعہ میں بھی تقسیمیں موجود ہیں. تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ آپ جو دین لیتے ہیں، جو فقہ ہے آپ کے پاس، اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ آپ کس ماخذ کو بنیاد قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے مفتی صاحب، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ شیعہ بھی فرقوں میں تقسیم ہے، اور شیعہ تاریخی اعتبار سے بہت روشن واضح جو فرقے ہیں وہ اسماعیلی، یعنی ہم اثنا عشری، انہیں کہتے ہیں وہ شیش امامی ہے، جبکہ وہ شیش امامی خود کو نہیں کہتے. ہمارے ساتھ شیش امام تک آئے، وہ امام جعفر صادق تک آئے، تو ہم انہیں کہتے ہیں وہ شیش امامی ہے. وہ خود کو شیش امامی نہیں کہتے، وہ خود کو اسماعیلی کہتے ہیں. یا بہرا جماعت ہے، یا آغا خانی جماعت ہے، یہ شیعہ ہیں. یا اس طرح کے اور بھی زیدیاں ہیں یمن وغیرہ کی طرف. تو اس بات کا تو اقرار ہے، لیکن پوری دنیا میں جو تعداد میں اور تدوین میں اور علمی مجامع میں، محافل میں، علمی میدان میں جن کی مضبوط کیفیت ہے وہ اثنا عشری ہیں، امامیہ ہیں، یعنی 12 امامی، جو نبی مکرم کے 12 خلفاء کی حدیث نبی سے منقول ہے، نبی سے منسوب ہے، اور اس پہ اہل سنت و شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ 12 خلیفہ کی بات نبی نے کی. تو ہم وہ 12 امام، 12 خلیفہ کے جو نظریہ رکھنے والے ہیں وہ شیعہ امامیہ یا شیعہ اثنا عشریہ کہلاتے ہیں. صحیح. تعداد میں بھی زیادہ ہیں، علمی طور پہ بھی ان کے حوزہائی
علمیہ پائے جاتے ہیں، ان کے مدارس ہیں. مثلاً اگر اسماعیلی برادران، بہرا برادران کی نسبت آپ اس اثنا عشری اور امامیہ کو لیں گے تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت کام ہو چکا ہے، تفاسیر لکھی گئی ہیں، احادیث کی کتابیں جو موجود ہیں وہ حتیٰ اسماعیلیہ بھی اگر استفادہ کرتے ہیں تو شیخ صدوق اور شیخ مفید سے کرتے ہیں جو امامیہ تھے، جو اثنا عشریہ تھے. اسی طرح جو علمی دفاع جب آتی ہے بات، تو آپ کہیں کسی غیر اثنا عشری کو، غیر امامیہ کو شیعت کے دفاع میں خط مقدم پر پہلی محاذ پر اور پہلی صف میں نہیں پائیں گے، لیکن 12 امامی کو آپ پہلی صف میں پائیں گے. صحیح ہے. تو اس اعتبار سے یا اور اس طرح کے میں کچھ دلائل قائم کر سکتا ہوں کہ یعنی امامیہ بنیادی اور اصلی ہے اور نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہمارے جو ماخذ ہیں جن سے ہم دین لیتے ہیں، جن رستوں سے ہم دین سمجھتے ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں. قرآن ہے سب سے، اور یہ ترتیب ہے. اچھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم آگے پیچھے کر لیں اور مرضی سے آگے پیچھے کر لیں، نہیں، ترتیباً رتبتاً ترتیباً. اور اس کی جو گنتی بنے گی، جو اولویت کی بنیاد پر اور ثانویت کی بنیاد قرار پائے گی، وہ قرآن پہلے نمبر پر. ہم اپنے عقیدے کو قرآن سے لیتے ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ ماتم کرتے ہیں، آپ کے پاس قرآن سے دلیل ہے، تو میری پوری کوشش ہوگی میں قرآن سے کوئی آیت آپ کو سناؤں جس میں ہم اپنے اس کام کو جائز، جس کا جواز ہم اس آیت سے لیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ہمیں اگر کوئی چیز مل گئی اور اس کے سہارے پر حدیث مبارکہ میں بھی بات آ گئی، تو یہ اب دوسرا عنوان ہے حدیث کا. اور اگر قرآن میں اشارہ ہے اور حدیث میں صراحت ہے تو ہم قرآن کے اشارے کو لیں گے اور حدیث سے استفادہ کریں گے. حدیث کے بعد ہم عقل کو عنوان ماخذ قرار دیتے ہیں. عقل کے بعد ہم اجماع متشرعین جو منصوص العلہ بھی ہو اور منصوص قرآنی بھی ہو، یعنی اس کے اوپر نص قرآنی بھی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، جی ہاں سب ایک بات کر دیں تو ہم نہیں، وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو اجماع. اچھا. یعنی وہ اجماع علماء جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، موافق قرآن و حدیث ہو. تو اس طرح سے 4 ہمارے ماخذ ہیں. عقل سے کیا مراد ہے آپ کی، کہ عقل سے مراد قیاس بھی لے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، عقل سے مراد قیاس اور استحسان نہیں ہے، بلکہ عقل سے مراد عقل جو عقل مستفاد ہے. عقل کی پھر تقسیم کی ہیں، عقل حیولانی ہے، عقل بالفعل ہے، عقل بالملکہ ہے، عقل مستفاد ہے. وہ عقل جو تمام تر صغرا اور کبرا مسلمات اور غیر مسلمات، یہ جو عقلی جو منطقی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جب ایک نتیجہ سامنے آ رہا ہو تو اس سے ہم استفادہ کریں گے. وہ امام کی ہوگی یا کوئی بھی شخص؟ اگر وہ نہیں، کوئی بھی شخص ہو. البتہ ہم نے عرض کیا کہ اگر حدیث بھی آیت سے ٹکراری ہوگی تو ہمارے قاعدہ ہے کہ فضربوہ علی الجدار، اسے دیوار پہ مار دو. حدیث بھی اگر منصوص ہو اور وہ قرآن کی صراحت سے کے خلاف ہو تو ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، تو پھر اس عقل کو کیسے مانیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف جاری ہو. تو عقل جو قرآن و حدیث کی خدمت میں ہو، یعنی ادھر قرآن و حدیث نے بھی ہمیں بات دی ہے، ادھر عقل کے تقاضے بھی یہی ہیں، تو ہم اس کو بھی مضبوطی کے طور پر لیں گے. کیا اہل تشیع صحابہ کرام سے دین لیتے ہیں ماخذ کے طور پر؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ 2 اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہوں تو کیا آپ نہیں سوچتے کہ کون سا بیسٹ ہے، کون سا اچھا ہے؟ 2 وکیل ہوں تو کیا آپ نہیں سوچتے کون سا زیادہ قابل وکیل ہے؟ ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے. ہم اہل بیت کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام سے دین ثانوی طور پہ لیتے ہیں. یعنی اگر صحابہ کرام سے نے وہ حدیث، وہ روایت، وہ پیغام، وہ دین دیا ہو جو اہل بیت نے جس کی تائید کی ہو تو ہم اسے قبول کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ایکسپرٹ، زیادہ بہتر، زیادہ قابل اہل بیت ہیں، اور ترتیب میں، رتبے میں اہل بیت صحابہ کرام سے ہمارے نزدیک افضل ہیں. لہٰذا ہم پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ اہل بیت نے کیا فرمایا ہے. تو ہم دین کا جو ماخذ ہے وہ حدیث جو نبی مکرم کی یا ائمہ اہل بیت کی کا فرمان جو حدیث کا درجہ رکھتی ہے، وہ اگر ائمہ اہل بیت سے ہمیں نہیں مل رہا تو ہم سہارے کے طور پہ صحابہ کرام کو ڈھونڈیں گے کہ ان میں سے کسی نے کچھ کہا ہے تو ہم ان سے دین لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے دین نہیں لیتے. لیکن اگر ٹکرا رہا ہو، تضاد ہو، یا 2 علیحدہ باتیں ہوں، ٹکرا بھی نہیں رہی مگر دونوں صحیح ہیں، مثلا ایک مرتبہ تو تضاد ہے، تو تضاد میں تو 100% ہم اہل بیت سے رجوع کریں گے. لیکن اگر دونوں اچھی باتیں ہیں تو ہم اسے اولویت دیں گے.
جو چیز جو اہل البیت سے منسوب ہے پیغام یا جو بھی ہدایت ہمیں مل رہی ہے. تو یہ ہمارا انداز ہے سوچنے کا. صحیح. تو یہ آپ کی اپنی پسند ناپسند بھی ہو سکتی ہے نا, یا اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اہل البیت سے دین لینا ہے؟ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, یہ دلیل ہے. زیادہ بہتر جاننے والا نہ جاننے والے سے بہتر ہے. یہ دلیل ہے کہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جب سارے صحابہ کرام نے جب بھی کبھی, سارے نہیں, جو ہمارے بھائیوں کے نزدیک حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رتبتاً ان کے نزدیک زیادہ ہیں, ان تینوں ہستیوں نے مولا علی سے پوچھا جا کے. تو جب رجوع وہ جنہیں آپ اولا افضل کہہ رہے ہیں وہ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں, تو مولا علی سے کیوں نہیں پوچھیں؟ ہم کیوں نہیں پوچھیں مولا علی سے؟ تو کوئی ایک مثال تو نہیں ہے, دسیوں مثالیں ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے مولا علی سے رجوع یعنی رابطہ کیا, ان سے علمی استفادہ کیا. تو ہم اپنے مسلک کی اور دین کی اور مذہب کی بنیاد مولا علی سے استفادے کو کیوں نہیں قرار دیں؟ کیا حضور نے کبھی یہ فرمایا صحابہ سے کہ آپ میری اطرت سے دین لیجئے گا؟ آپ کیا اس سے زیادہ کہہ کے جاتے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی؟ کیا اس سے زیادہ اور کیا روشن فرماتے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں. اولویت کوئی ہاتھ چومنے میں, گردن جھکانے میں, سلوات بھیجنے میں اور نعرہ لگانے میں تو نہیں ہے. اولویت تو رجوع کرنے میں ہے نا. میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مجھ سے جو مجھے اہمیت دیتا ہے, احترام دیتا ہے, مجھ سے رجوع کرتا ہے, میرے مقام علمی کا قائل ہے, تو وہ یہ بات جان لے کہ میرے بعد علی اس منصب پر فائز ہے. اچھا, دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ کی تاریخ جیسے آپ نے بتایا کہ قدیم ہے, تو حضرت یہ بتائیے کہ اگر اتنی قدیم تاریخ ہے تو پھر مسلمانوں میں آپ لوگ اقلیت میں کیوں ہیں؟ یہ تو ایسا ایک مذہب کا خیز خیال ہے, مجھے معاف کیجیے گا آپ تو, کیونکہ آواز اور لوگوں کے جو کہہ لیجیے کہ سوالات ہیں اس کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ اقلیت میں کیوں ہے اگر حق پر ہیں, تو یہ تو اتنا عجیب سی بات ہے. قرآن نے تو اکثر کو لا یعقلون کہا ہے, اکثر کو جو ہے وہ جاہل کہا ہے, اکثر کو تو نافہم قرار دیا ہے. تو اکثر تو معیار کب ہے؟ نہیں, اکثر معیار نہیں ہے, لیکن اتنی قدیم ہے مسلمانوں میں. پہلے حضور نے فرما دیا کہ یہ شیعہ ہے. آپ یہ سوال کریں مفتی صاحب, میں اگر آپ ہم گفتگو کے انداز میں اگر رہیں اور محبت, اور آپ کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں. اگر ہم یوں لیں کہ جب یہ اتنے صحیح تھے, آپ اتنے اچھے تھے, آپ حق پر ہیں, تو آپ کی تعداد کیوں نہیں بڑھی؟ جی, تعداد یہ بات صحیح ہے. ورنہ اقلیت کا لفظ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ اس وقت عیسائی زیادہ ہیں, تو مان لیں جو زیادہ ہے وہ حق پر ہے. وہ صحیح. اقلیت سے مراد میرے کم ہونا ہی. کہاں کیوں کم رہے؟ کم کیوں رہے؟ ہاں, اس کی وجہ, اس کی بہت بڑی وجہ ہے. زندہ جلایا گیا, دیواروں میں چنا گیا, گردنیں کاٹی گئیں, درباروں میں سے نکالا گیا, بیت المال سے مال روک دیا گیا, حقوق بند کر دیے گئے, اولادوں کو, بچوں کو ان کے سامنے, ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا گیا. کوئی ایک مصیبت ہے جو بتائیں؟ یعنی اگر ہمیں تو چھوٹا سا مفاد اگر ہمارا کسی سے ٹکرا رہا ہو تو ہم حق اور سچ بولنے سے ہاتھ دھو دیتے ہیں. یہ تو گردنیں جاتی تھیں, یا تو مال ضبط ہو جاتا تھا, یا تو حقوق سلب ہو جاتے تھے. نوکری آج نہیں ہو رہا اس بنیاد پہ کہ اس کا نام ایسا ہے جیسے شیعہ ہو. اگر کوئی کہتا ہے نا صاحب یہ کب ہوا, کیوں ہوا, بھائی آج ہو رہا ہے. آج اگر کسی کا نام علی, حسن, حسین, رضا, باقر, جعفر اگر یہ نام ہوتے ہیں ائمہ اہل بیت کے اوپر, تو آج انہیں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے. خاص طور پہ عرب ممالک میں ہی بہت ہو رہا ہے. تو ماضی میں تو اس سے زیادہ تھا. یعنی باقاعدہ درباروں میں بلا کر پہلے تو ذلیل کیا جاتا تھا, اور اگر کوئی آ جاتا تھا تو اسے ذلیل کیا جاتا تھا, اور اگر بغیر علم کے کہ یہ کون ہے اور بعد میں معلوم ہوتا تھا یہ, تو اسے نکال دیا جاتا تھا. اس کو بیت المال سے حق اس کا بند کر دیا جاتا تھا. تو جب اتنی سختی میں کوئی رہتا ہو تو یہ تو آپ کو تو یعنی یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ ان تمام مصائب اور مشکلات کے باوجود آج اتنی بڑی تعداد کے اندر شیعہ دنیا کے اندر موجود ہے. یعنی کروڑوں کی تعداد میں شیعہ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. ان تمام تاریخی, آپ کو میں عرض کروں کہ میں نے مقاتل الشیعہ نامی عنوان پر 14 جلدی کتاب تالیف کی ہے, جو میں 1994 سے کام کر رہا تھا. مقاتل الشیعہ, اس کی جو پہلی جلد ہے نا وہ 14 صدیوں کی داستان ہے, وہ میں آپ کو پیش کروں گا, چھپ کر آ گئی ہے.
دوسری جلد جو ہے اس کی وہ ہے سانحہ ٹھیڑی کے اوپر، جو پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ تھا، شیعوں کو مارا گیا تھا. تو پہلی صدی، معاف کیجیے گا، پہلی جلد کو آپ جب دیکھیں گے تو میں صدی چلا ہوں اس میں. پہلی صدی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، دوسری صدی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اگر 1400 سال کے حالات، اور یہ پورے شیعہ کے قتل کی تاریخ. جی اچھا. جبکہ وہ ابھی 700 صفحوں کی کتاب ہے، اور میں اس بات کا معترف ہوں کہ میں نے شاید اشاروں میں بات کی ہے. 700 صفحوں کی اتنی ضخیم کتاب لکھنے میں کامیاب ہوا. میں ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں، تحقیق ہے میری، جیسا جو بھی طالب علمانہ میں دعویٰ نہیں ہے، کوئی علم نہیں اپنا. لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا نا اس دنیا میں، تو یہ تو بڑی تعداد میں شیعہ ہیں، یہ تو اس سے بہت کم ہونے چاہیے تھے. یہ تو ہمت کی ہے. نظریہ جب مضبوط ہو تو پھر انسان ہمت کر جاتا ہے. پشت پر اگر نظریہ مضبوط ہو، اس لیے ہمت کی لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی، مال اپنا لٹوایا، برباد کروایا، مگر کہا نہیں، ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. ہیپیٹائٹس بی سی میں مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے، ہارٹ فیلئر میں مر جائیں گے. بہتر نہیں ہے مولا علی کا نام لیتے جان جائیں؟ بہتر نہیں ہے اہل بیت کی محبت میں ہم اپنے وجود کو پیش کرتے ہیں؟ اس اعتبار سے اگر آپ لیں گے تو شیعہ اگر کم ہے تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں حضرت، کہ مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم شیعوں میں اتنی دلچسپی لیتے ہو. تو میں نے ان میں ایک بات بہت اچھی دیکھی ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. ایک تو ان کے علماء کا اخلاق، کردار، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ معذرت کے ساتھ اگر لوگ کسی کو میری بات بری لگ جائے، تو ہماری جس معاشرے میں تربیت ہوئی ہے وہ یہ کہ شیعہ اس طرح ہے، برے ہیں، وغیرہ وغیرہ، گالی دینا. لیکن میں نے کبھی کسی شیعہ عالم کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بیان میں ہمیں برا کہہ رہا ہو. وہ تنقید ضرور کرتے ہیں ہمارے عقائد کے اوپر، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا، آپ کو تربیت میں ایسی کیا چیز شامل ہے کہ آپ لوگوں کا یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ مفتی صاحب، میں ایک ٹھنڈی سانس لے کے آپ سے اس بات پہ کہوں گا، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. کوئی جاہل ترین فرد جس کے پاس مائک آ جائے اور وہ 4 آدمیوں بیٹھ کے کوئی ذکر کا جذبہ لے کر آئے کہ میں قصیدہ سنانا چاہوں، وہ بھی سنی کہہ کے بات نہیں کرتا. اور یہاں مفتیان اعظم شیعہ کہہ کے بات کرتے ہیں. یہاں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسا، شیعہ ایسا، شیعہ ایسا. ہمارا کم ترین پڑھا لکھا آدمی بھی، یعنی کم سے کم پڑھا ہوئی، میں نے نہیں سنا، کبھی بھی نہیں کہتا سنی ایسے ہیں، سنی ایسے. میں نہیں سنا. یہ کتنی عجیب بات ہے. اور میں ریاستی اداروں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ اس موضوع پہ آج میری اس جملے پر ذرا تحقیق کریں. میں نے ایک فورم پہ کہا تھا، کچھ بڑی شخصیات علماء اہل سنت کی تشریف فرما تھی، جب انہوں نے یہ کہا کہ 75 سالوں میں پاکستان میں، اس سال جب یہ بات ہو رہی تھی تو پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا 75 سالوں میں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا اس دفعہ شیعوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو میں نے کہا جی آپ عالم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کو تو جو ہے وہ اعتدال سے اور عدل کا سہارا لینا چاہیے اور عدالت سے بات کرنی چاہیے، انصاف سے بات کرنی چاہیے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے 75 سالوں میں جو کچھ نہیں کیا تھا اس سال کیا ہے، تو آپ یہ بھی کہیں کہ سنیوں نے بھی ان 75 سالوں میں جناب زہرا کو خطا پر نہیں بولا تھا، اس سال بولا ہے. آپ یہ بھی کہیں کہ سنیوں نے بھی امیر یزید زندہ باد کا نعرہ 75 سالوں میں نہیں لگایا تھا، اسی سال لگایا ہے. سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ 75 سالوں میں کبھی نہیں لگا تھا اس ملک میں، اس سال لگایا. تو پھر میں نے یہ کہہ کے میں نے کہا اب فرق موٹا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے جو باتیں آپ منسوب کر رہے ہیں کہ آپ کے ایسا ہی ہے، وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں کی، وہ ہمارے مفتیوں نے نہیں کی، ہمارے مجتہدین نے نہیں کیے، ہمارے قائدین نے نہیں کی، ہمارے یہاں مدارس کے پرنسپل حضرات مدیران نے اور منصرموں نے بات نہیں کی. آپ کے یہاں سے تو بڑے لوگوں نے جو دعویدار علمی ہیں انہوں نے یہ والی باتیں کی ہیں کہ معاذ اللہ جناب زہرا خطا پر تھی، امیر یزید زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد. سیاست معاویہ زندہ باد تو مولا علی کو کیا بول رہے ہیں پھر آپ؟ تو میں تو مفتی صاحب آپ کے توسط سے ایک پیغام دینے جا رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں سے کیا مجبور نہیں ہوں کہ کہوں کہ آپ ایف آئی آر اس پہ بھی کٹنی چاہیے. جو مولا علی کو کہتے ہیں کہ مولا علی 4تھے نمبر پہ، یہ اہل بیت کی توہین کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے. مولا علی اگر 4تھے نمبر پر ہیں تو اب ایف آئی آر کٹنی چاہیے اس بولنے والے پر کہ یہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے. جو رجوع کرتے تھے مولا علی سے، جو رابطہ کرتے تھے، جو دین لیتے تھے علی سے، جو علی کو اپنا مولا مانتے تھے، جو علی سے علم لیتے تھے، جو علی کے بغیر کہتے تھے ہم ہلاک ہو جاتے اگر علی نہ ہوتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ان سے مفضول ہیں، وہ ان سے علی سے وہ افضل ہیں. یہ علی کی توہین ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہے. اب اس پہ ایف آئی آر کٹنے کی تیاری ہونی چاہیے کہ اہل بیت توہین ہے، اہل بیت کی سزا کیا ہے اس ملک کے اندر.
کہاں لے جا رہے ہیں بات کو؟ پہلی بات تو کہ یہ بات کہنا کہ شیعہ ایسا ہے، شیعہ ایسا ہے، ہم تو نہیں کہتے سنی ایسا ہے سنی، ہم تو سنیوں کی اس کا راز بتا دیں. اس کا راز جو ہے ہم سنیوں کو عزیز رکھتے ہیں، ہم سنیوں کو اپنی جان سمجھتے ہیں، ہم سنیوں سے محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں محبت کرتے ہیں؟ ایک تکفیری ملا ایک جگہ پکار رہا تھا، اس نے میرا نام بھی لیا کہ سنیوں سے تو پیار کرتے اور سنیوں کے آقاؤں سے پیار نہیں کرتے. تو بھائی سنیوں کے آقاؤں سے جو گفتگو ہے نا وہ علمی گفتگو ہے، وہ تحریری گفتگو ہے، مناظراتی گفتگو ہے، وہ علمی مباحث ہیں، علمی گفتگو ہے، اس پہ وہاں بیٹھ کر بات کریں گے. یہ جو وہ جس نے مولائے کائنات کو ایسے کہا، بی بی کو ایسے کیا، بی بی کے دروازے پر گیا مثلا، وہ اس زمانے کی بات تھی. یہ جو اہل سنت ہے نا، یہ اس کے دل و دماغ میں اگر کسی دشمن علی کا تصور بیٹھا ہوا ہے تو یہ مستضعف ہے، یہ بیچارہ مجبور ہے، یہ اس تک بات پہنچی نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کو کسی تک حق بات اور سچ بات پہنچانی ہے تو اسے محبت کرنی ہوگی، آپ اس سے پیار سے بات کریں گے، آپ کو اس سے پیار سے بات کرنا پڑے گی. اگر آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ اس تک حق پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ہم اس لیے اہل سنت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ اہل سنت تک حقائق پہنچا سکیں. ایک بات. دوسرا، اہل سنت تو کلمہ گو ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں. ہمیں تو حکم ہے مولا علی کا کہ کافروں کے ساتھ بھی اخلاق سے بات کرو، ہمیں تو حکم ہے نبی مکرم کا کہ مشرکوں سے بھی اخلاق سے بات کرو. قرآن نے کہا ہے کہ لین اور پیارے اور میٹھے اور دھیمے لہجے میں جا کے بات کرو. تو قرآن، نبی مکرم، ائمہ اہل بیت کا فرمان ہے کہ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے بات کرو. آپ کو اگر کسی تک اپنی بات پہنچانی ہے تو پہلے سلام تو کر لو، مسکرا کے دیکھ تو لو اس کو، اس کے ساتھ کچھ معانقہ مصافحہ تو کر لو. تو ہمیں حکم قرآن و حدیث کا یہ ہے کہ اخلاق سے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو. اور اگر وہ بات تمہاری مان لے، تمہاری بات سمجھ لے تو فبیہا نعم المطلوب، اور اگر وہ نہیں مان رہا تو وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے ایسا، کچھ دن اور صحیح. اس میں اہل بیت کی تعلیمات کا بھی اثر ہوگا بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ایک شخص نے دیکھ کر آپ پر سب کیا، آپ پر شتم کیا، آپ کو ناسزا کہا، دشنام دی. امام چند اپنے اصحاب کے ہمراہ وہاں سے گزر کر رہے تھے تو حضرت اس کی طرف بڑے، حضرت نے فرمایا تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، تم مسافر ہو، پہلے آرام کر لو، کچھ کھا لو، کچھ سستا لو، استراحت کر لو، پھر بیٹھ کے بات کریں گے. جو تم مجھے، میرے لیے اور میرے مادر گرامی کے لیے، میری والدہ کے لیے، میرے والد کے لیے کہہ رہے تھے، اگر وہ صحیح ہوا تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر وہ غلط ہوا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ تمہیں معاف کرے. جس پر روح عظیم ہے. جی. تو ہم اپنے حتیٰ جانی دشمنوں سے بھی، یہ تو اہل سنت ہمارے علمی مخالف ہوں گے نا زیادہ سے زیادہ، یا نظریاتی مخالف ہوں گے، یا مسلکی مخالف ہوں گے نا، کوئی ہماری جانی ہم ان کے اور وہ ہمارے نہیں ہیں مخالف. ہم ساتھ رہ رہے ہیں، رشتہ داری ہیں، پڑوس ہے، حشر نشر ہے، آفسوں میں کام کرتے ہیں، اداروں میں ساتھ پڑھتے ہیں، اسکول کالجوں میں ہم ساتھ ہیں. یہ ملک ہم نے دونوں نے مل کے بنایا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں، ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہے، دیگر ممالک میں بھی یہی کیفیت ہے. آپ ایرانی سنیوں سے تو پوچھئے کہ وہ شیعوں سے خوش ہیں یا نہیں ہیں. وہ تو جب پاکستانی سنی انہیں اکساتا ہے نا تو وہ ان کو پیغام بھیجتے ہیں، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوا آج تک، وہ انہیں پیغام بھیجتے ہیں ہم پہ رحم کرو، ہم یہاں بہت اچھا رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں، تم یہاں ہمیں چٹکی بھرتے ہو کہ ہم یہاں ان کے خلاف بولیں اور یہاں کا ماحول خراب کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. ایک بہت بزرگ عالم دین نے کہا کہ جی تہران میں تو سنیوں کی مسجدیں نہیں ہیں، ایران سنیوں کی مسجدیں بنانے. میں نے ان کو کوئی 14-15 مسجدوں کی فہرست بھیجی تھی، تو مجھ سے کہنا ہے ایرانیوں نے تو آج تک جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے مسجدوں کو پتے بھیج دیے جو اہل سنت کی مسجد ہے تہران میں. تو میں نے کہا ایرانی کا تو معیار ہی کچھ اور ہے، وہ کیونکہ مراکز علمی سے قریب رہے ہیں تو وہ بہتر شیعہ ثابت ہوئے، مسلسل ثابت ہو رہا ہے، جی یعنی عملی اور باکردار شیعہ ثابت ہوئے ہیں ایرانی شیعہ. تو ایک ایرانی سے پوچھا کسی نے کہ ایران میں سنیوں کی مسجد ہے، تو تھوڑا ایسا سوچتا رہا، کہنے لگے نہیں شیعوں کی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب شیعوں کی بھی نہیں؟ کہنے نہیں ہمارے مسجد شیعہ اور سنی کی نہیں ہوتی.
سنی مسجدوں میں شیعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، شیعہ مسجدوں میں سنی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، سنی عالم آگے پیچھے آگے کھڑا ہوتا ہے پیچھے شیعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، شیعہ عالم آگے کھڑا ہوتا ہے پیچھے سنی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایشو نہیں ہے، تمہارا پاکستان کا مسئلہ ہے. جی یہ بات میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پر کچھ اس طرح کی کچھ لکھاوٹ اور بناوٹ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ مساجد کے اوپر کہ دور سے باہر سے پتہ چلے کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے یا سنی، بس ایک عمارت بنی ہوئی ہے، آپ جا کے نماز پڑھ لیں. تو اہل بیت کی تعلیمات کہ انہیں قاتل کو شربت پلانا، اپنے دشمن کو اپنے گھر بٹھانا، اس کو کھانا کھلانا، اور پھر اس نے یہ سوچ کر کے مجھے شاید پہچانا نہیں ہے جو میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ ہے. اور جب اس نے اظہار کیا کہ آپ مجھے نہیں پہچانے، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے اسے کہا تم میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، میں تجھے پہچانتا ہوں مگر تم ہمارے مہمان ہو، تمہارے گھر چل کر آئے ہو. تو جو اہل بیت کا حکم اور ان کی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں سب سے پہلی بات اخلاق ہے. آپ کافر سنی، میں نے عرض کیا سنی ہماری جان ہے، بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں. کافر بھی اگر آپ کے سامنے ہے تو اسے اخلاق سے بات کرو. اخلاق سے بات کرو. ابھی آپ نے افضلیت کی بات کی، اسی سے اگر میں یہ پوچھوں کہ غدیر کا جو واقعہ ہے، غدیر خم پہ من کنت مولا فاز علی مولا، بہت خوبصورت واقعہ ہے. اس سے آپ افضلیت امام علی کا جو ثبوت کرتے ہیں یا وسیع ہونے کا، تو کیسے آپ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں امام علی، یا پورے رسول کے بعد سب سے افضل ہیں؟ وَلَسْتُ أَوْلَىٰ مِنْ أَنفُسِكُمْ، نبی نے اس قول سے پہلے یہ فرمایا نہیں فرمایا؟ اس قول کے بعد نبی نے یہ فرمایا نہیں فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا؟ جی. جب آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا سے پہلے فرمایا کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ جب اس فقرے کے بعد فرمایا کہ یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، تو من کنت مولا کا معنی سمجھ میں نہیں آ جاتا؟ من کنت مولا تو بیچ میں آ رہا ہے نا، اس سے پہلے کر سکتے ہیں نا اس کا معنی؟ نہیں، یعنی نبی مکرم دوست ہیں. تو بس ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو آپ نبی کو مانتے ہیں وہ علی کو مان لیں. تو آپ نبی کو دوست مانتے ہیں، بھائی مانتے ہیں، آپ بڑے بھائی مانتے ہیں، اپنے جیسا مانتے ہیں، یا حاکم مانتے ہیں، یا اولا مانتے ہیں، یا افضل مانتے ہیں. اگر آپ نبی مکرم کو جو چلیں، ہم مختصر بات کرتے ہیں، دو چار عوام سن رہی ہے، ہم کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ علمی بحثوں میں نہیں جا رہے ہیں، عوام سے ہم بات کر رہے ہیں. جو آپ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو مولا آپ نبی کو کیا مانتے ہیں، مولا کے کیا مطلب مانتے ہیں نبی کے لیے، وہی علی کے لیے مان لیجیے. نبی کو کیا مانتے ہیں؟ حاکم مانتے ہیں، اولا مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں، یعنی مولا میں مانا ہے اولا مانتے ہیں. پھر آپ سوال بھی کر رہے ہیں کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ صرف قرآن میں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اولا نہیں ہوں. تو جب اولا ہوں سب نے کہا قالو بلا، آپ اولا ہیں، تو فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اولا اور مولا کی تشریح نبی نے اولا کی صورت میں کر دی. یعنی حدیث ثقلین کو کس درجے پر رکھتے ہیں آپ لوگ؟ پوری بنیاد بناتے ہیں یا ایک فضائل کے درجے میں؟ نہیں، ہم تو اسی کی بنیاد پہ تو ہماری فقہ مرتب ہوئی ہے. اسی کی بنیاد پہ ہم تفسیر لیتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہم تاریخ لیتے ہیں. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ قرآن سے یا ثقل اصغر سے لینا ہے. صحیح، اہل بیت سے لینا ہے. دین، حدیث، فقہ، سب ٹھیک ہے. یعنی یہ باب فضیلت تو ہے ہی، لیکن یہ باب عمل بھی ہے، باب سنن بھی ہے، باب جس کو کہہ لیجئے کہ اعمال اور معاملات بھی ہے. ہمارے جتنے عبادات اور معاملات ہیں وہ سب ثقلین کے سے ماخذ. امام حسین علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور کی جو ظالم طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکرا گئے اور قیام کیا، لیکن اہل بیت میں ان کے بعد ہی فوراً ہم دیکھتے ہیں تو امام علی بن الحسین، سید سجاد علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ، تو یہ جو 12 ائمہ تک ہیں انہوں نے کوئی قیام نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا سبب ہے؟ اصل ہدف ان کا تھا ہدایت. یہ آئے تھے ہدایت دینے کے لیے، یہ ہادیین مہدیین ہیں. ان کا مقصد تھا اللہ کی جانب سے جو ان کو منسوب کیا گیا وہ ہدایت پہنچانے کا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ اب دین اہل بیت سے لینا ہے. امام حسین کی قربانی سے پہلے دین حاکم سے لیا جاتا تھا، دین خلیفہ سے لیا جاتا تھا. اب اس خلیفہ میں نہیں اس بحث میں جانا چاہتا کہ خلفائے ثلاثہ کے تک ٹھیک ہے امت متفق ہے،
لیکن اس کے بعد تو ملوکیت میں بدل گیا نا، مگر عنوان تو خلیفہ ہی کا تھا وہ، لہٰذا آپ کی کتابوں میں یزید چھٹا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس تسلسل سے یزید تک بات پہنچ جائے گی تو اب تو یعنی آپ 12 خلیفوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں 12 خلیفاؤں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، اسی لائن میں یزید ہے یا نہیں ہے؟ جب حضرت ابوبکر کی لائن میں یزید آ رہا ہے تو سسٹم تو خلافت کے ذریعے سے خراب ہو رہا ہے نا آگے جا کے، یعنی امت کو کہاں لے گئے آپ بھائی اس سسٹم کے تحت؟ تو کربلا کے واقعے نے یہ کلیئر کر دیا کہ اب دین جو لینا ہے نا وہ حاکم سے نہیں لینا، دین لینا ہے اہل بیت سے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ حتیٰ غیر مسلم بھی ہو تو جب وہ کوئی معاشرے کی اصلاح اور سماج کی بہتری کی بات کرتا ہے تو کربلا کی مثال دیتا ہے، کربلا کی مثال۔ تو اصل کام اہل بیت کا جو تھا وہ کربلا کی صورت میں پورا ہو گیا۔ اب جب وہ کام پورا ہو گیا تو امام زین العابدین ایسا کیوں کریں، امام محمد باقر وہ قیام کیوں کریں؟ کام ہو چکا، اس کو زندہ رکھیں، اس کو باقی رکھیں، اس کو اٹھائے رکھیں، لہذا خرچہ کروایا، تاکید فرمائی، رونے والوں کو دعائیں دی، اشعار اور مرثیے لکھنے والوں کو جو ہے وہ سکوں سے اور درہم و دینار سے نوازا تاکہ کربلا زندہ رہے۔ تو کربلا امام حسین کا کام کربلا بپا کرنا تھا، دیگر ائمہ کا کام کربلا زندہ رکھنا تھا، کام دونوں کا وہی ہے۔ یعنی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تشیع تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ جی، علوم جتنے امام جعفر صادق کو موقع ملا، حضرت نے اس موقع سے انتہائی امامت کی ذمہ داری حضرت کی وہ تھی، اور آپ نے بہت سے علوم کی بنیاد ڈالی اور اپنے ہزاروں شاگرد تربیت دی ہے، ان کو سکھایا، انہیں پڑھایا، حتیٰ اہل سنت کے جو بزرگ علماء ہیں جو بنیادی جن کا مقام ہے وہ زیادہ تر بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی نسبت ہے۔ تو پوری طرح سے یعنی امام جعفر صادق و مذاہب اربعہ کے نام سے ایک 10 جلدی کتاب میرے پاس بہت اچھی تحقیقی کام ہے، مذاہب اربعہ، اہل سنت کے چاروں مذاہب اور امام جعفر صادق، یہ کیا ربط ہے آپس میں، مشترکات اور جس کو کہتے ہیں کام ہونا چاہیے۔ قارن۔ اچھا ہوا ہوا ہے؟ جی ہوا ہوا ہے، یہ 10 جلدوں میں، بلکہ ایک اہل سنت عالم نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے انہیں گفٹ کے طور پہ ہدیہ بھی ان کو پیش کیا، تو یہ کام ہوا ہوا ہے کہ اچھا پھر اس میں جو قریب باتیں ہیں، میں نے خود ایک کہہ لیجئے کہ کورس کیا تھا، ایک دورانیہ گزارا تھا علمی اعتبار سے فقہ مقارن کا۔ فقہ مقارن یعنی فقہ میں جو قرین اور نزدیک چیزیں ہیں، مثلا وہ شیعہ اور سنی میں کیا کیا ہے ان کو ایک جگہ کیا گیا ہے، یعنی شیعہ بھی ایسے ہی کرتا ہے نماز روزے میں حج زکات میں، سنی بھی ایسے ہی کرتا ہے، شیعہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، سنی۔ تو جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، ایک جیسی ہیں۔ اس میں کام ہوا ہوا ہے، اور ائمہ اہل بیت نے جو کربلا جیسی دوبارہ کربلا بپا نہیں کی، تو کیونکہ کربلا جیسی کربلا دوبارہ بپا کرنے کے لیے وہ جو منظر تھا، وہ جو ماحول تھا، وہ جو تقاضے تھے، وہ دوبارہ سے ہونا یا ناممکن کہیے یا کم سے کم مشکل ضرور تھا۔ ان ائمہ میں یعنی امام حسین علیہ السلام کے بعد سے امام مہدی علیہ السلام تک کون سے ایسے امام ہیں کہ اچھا ان میں میں فرق نہیں کر سکتا ہوں ان ذوات قدسیہ میں کہ انہوں نے زیادہ کام کیا، انہوں نے کم کام کیا، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے ہرگز۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان شخصیات میں چمکتا ہوا ستارہ جس نے تشیع کو یا اسی وراثت کو بہت مشکل دور میں سنبھالا ہو، آپ کی نظر میں کسی ایک شخصیت دو اعتبار سے، اگر آپ مشکلات میں کون زیادہ رہا اور مصائب کا اور گھٹن کا اور جو ماحول کی سختی کا شکار اور حالات کی سختی کس کے زمانے میں زیادہ تھی، اگر وہ لیں تو وہ امام رضا کے بعد سے امام مہدی کی ولادت تک اور آپ کے غیبت صغریٰ تک، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ جو 3 ائمہ ہیں، امام جواد متوکل کے زمانے کے، متوکل کے، معتصم کے زمانے کے، اور جو ہے وہ معتصم کا زمانہ، یعنی امام محمد تقی، امام علی نقی، امام عسکری، یہ جو 3 دور انتہائی سختی کا دور، سامرہ میں جو گزرے ہیں۔ جی اور وہی ایک علت ہے کہ امام مہدی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ 5 سال کی عمر میں غیبت میں آپ چلے جاتے ہیں، اور 5 سال کی عمر ہے جس وقت آپ کے بابا کی شہادت ہو رہی ہے امام حسن عسکری کی، تو وہ سختی کا دور تھا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو انہوں نے جو اس دور میں اپنے نظریے کو، اپنے پیغام کو محفوظ رکھا، اپنے لوگوں کو باقی رکھا،
وہ سخت دور تھا، لیکن موقع کس امام کو زیادہ ملا دین پہنچانے کا، دین سمجھانے کا، تشریح کا، تفسیر کا؟ وہ سب سے زیادہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، یعنی ترتیب میں تو پہلے ہیں، لیکن اگر آپ دورانیہ اور زیادہ کام کا دیکھیں تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بنیادیں رکھی، مگر اس سے زیادہ امام جعفر صادق کو ٹائم ملا۔ امام ابو حنیفہ جو ہمارے فقہ کے امام ہیں ان کے شاگرد اور ان کے بعد پھر امام علی رضا علیہ السلام کو، یعنی امام موسیٰ کاظم کا زمانہ بھی ایسا کہہ لیجئے کہ مشابہ تھا امام محمد باقر کے زمانے سے، لیکن اگر آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ زیادہ جس نے زیادہ پیغام پہنچایا وہ امام جعفر صادق اور امام علی رضا نے زیادہ پیغام پہنچایا۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں ایک بات ماحول ملا انہیں، موقع ملا انہیں۔ ایک بات مشہور بھی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں، بی بی کلثوم علیہ السلام ان کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ شادی ہوئی، یہ نکاح ہوا ہے، اس پر آپ کا کیا موقع؟ بہت واضح بات ہے، بی بی کی عمر اتنی کم ہے اس وقت میں، اور حضرت عمر کی عمر اتنی زیادہ ہے، انسانی حقوق، سماجی مسائل، معاشرتی جو تقاضے ہیں ان سے وہ متصادم ہے، پھر ساتھ میں یہ کہ وہ بی بی ام کلثوم بنت علی ہیں یا بنت ابو بکر ہیں، یہ ایک ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ بنت علی نہیں تھی، بنت حضرت ابو بکر تھی، وہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، حضرت محمد ابن ابی بکر کی بہن تھی۔ اچھا، حضرت مولا علی نے جب شادی کی حضرت اسماء بنت امیس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو وہ حضرت ابو بکر کی زوجیت ان کی رحلت کے بعد شادی ہوئی، وہ وہاں سے اپنے ساتھ کچھ بچے ساتھ لائی تھی جنہیں مولا علی کے گھر میں پرورش پروان چڑھے، ان میں عبد الرحمن ہے، محمد ابن ابی بکر ہیں، اس میں بی بی کلثوم ہے، ام کلثوم ہے۔ اچھا، بی بی ام کلثوم حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور جب اس عقد کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے تو پھر مولا علی علیہ السلام تو جو کیسے راضی ہو جاتے ہیں، حضرت عائشہ کی وہ بہن تھی، حضرت عائشہ نے اس رشتے کو مضبوط کیا اور اس آمادہ کیا، آمادہ کیا کہ صاحب رشتہ ہو جائے، تو ہم اس کو اس انداز سے لیتے ہیں۔ وہ حضرت علی کی بیٹی نہیں، حضرت عمر داماد علی نہیں ہے، داماد حضرت ابو بکر ہیں۔ نعرہ اپنا ٹھیک کریں ہمارے دوست۔ اچھا، اہل البیت کی ائمہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اثنا عشر ہی امام کیوں ہے، اس کے بعد امامت کیوں نہیں؟ یہ تو نبوت تو نہیں ہے کہ ختم ہو گئی، ختم نبوت، کیونکہ واحد عقیدہ اسلام میں ختم نبوت کا یہ کہ جو جاری نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے جو نقبا تھے اور خلفاء تھے وہ 12 کی تعداد، 12 کے، تو اس حدیث کی وجہ سے آپ 12 ہی مانتے ہیں؟ اچھا، ہم نہیں ہیں، نبی مکرم نے 12 کا کہا ہے نا، جیسے تمام انبیاء ما سلف کے نقبہ 12 رہے، نبی کے بھی فرمائے میرے بھی 12 ہی ہوں گے، اور 12 اب تو 12 پہ جا کے بات رکنی ہے۔ اب بعض کے یہاں 52 ہو چکے ہیں، بعض کے 58 ہو چکے ہیں، پھر اس میں سے 2 وہ 4 وہ 1 وہ 5 وہ 12 کی تعداد پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں گیپ ڈال کے۔ تو وہ جو گیپ ڈال رہے ہیں آپ، جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ خلیفہ نبی کا خلیفہ نہیں تھا، یہ ملک تھا، یہ حاکم تھا، یہ بادشاہ تھا، تو اس دور میں جو مر گیا تو وہ اس حدیث کے مطابق کہا جائے گا من ماتا ولم یعرف امام زمانے فقط ماتا میتۃ جاہلیہ۔ وہ جب اس کے زمانے میں امام ہی نہیں ہے، اس کے زمانے میں حجت خدا ہی نہیں ہے، اس کے زمانے میں اللہ کے نظام کے مطابق کوئی رہنمائی نہیں ہے، وہ مر گیا تو زمانے جاہلیت میں مرا ہی نہیں مرا، کیسے کریں گے ہم؟ لہٰذا ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب بند گلی کا شکار ہیں، ہم 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کوئی گیپ ہی نہیں آیا۔ نبی مکرم حجت خدا سب سے بڑی، اور ان کے بعد پے در پہ 11 نبی کے خلیفہ آئے، 12واں جو ہے وہ آج موجود ہے۔ ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، امام ظاہر کو نہیں مانتے، نہیں ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ ہمارے کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ آپ ممکن ہے ایک مجمع میں تشریف فرما ہو، سارا مجمع حاضر ہے مگر سب ظاہر نہیں ہے آپ پر، آپ پہچان نہیں رہے کون کون بیٹھا ہے، برابر والا ہمیں نہیں پتا ہوتا، وہ حاضر ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا۔ ہمارے امام حاضر ہیں ہمارے درمیان، ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مگر ظاہر ہم جب پہچاننے لگیں گے وہی ظہور کا دن ہوگا۔ اچھا، سب پہچاننے لگ جائیں گے وہی ظہور کا دن ہوگا۔ تو ہم 12ویں کے حضور کے قائل ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اچھا، اہل سنت کے 200 علماء کی لسٹ تو میں نے بنا لی ہے، وہ آپ کو پیش کر دوں گا، آپ کہیں دکھا دیجیے گا۔ پھر جو ولادت کے قائل ہیں، جو ولادت ہو چکی ہے، جی ولادت ہو چکی ہے۔ اہل سنت کے بعض علماء، یعنی بعض کہا جائے گا ہزاروں میں لاکھوں میں 200 تو بعض ہی بنے گے،
لیکن یہ بحث جو ہے وہ بھی اہل سنت کے علماء نے اس کو ایک شیعہ نظریے کے مطابق یعنی جیسے شیعہ کہتے ہیں ایسے انہوں نے تسلیم کیا ہے. اور بہرحال ایک تو بات ہے کہ کوئی تسلیم نہیں کرتا تو کیا وہ بات معقول نہیں ہے. تو بعض اوقات تو ہمارے ہم بھی شیعوں میں بھی یہ بعض جگہ کمزوریاں ہیں کہ بات صحیح بھی ہوتی ہے تو ہمارے بعض لوگ نہیں مان رہے ہوتے, جس کو میں اپنے مجامع میں اپنے مجموعوں میں نصیحت کر رہا ہوتا ہوں کہ نہیں جو بات صحیح ہے وہ مانو اہل سنت کی. ایسے ہی اہل سنت کے بھی یہ بات ہے کہ صاحب ماننا نہیں ہے بعض لوگوں کے کہ چاہے وہ بات معقول ہو. تو ہم 12ویں کے اوپر اس لیے رکے ہوئے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی کی امامت شروع ہوئی جو تقریباً اس وقت 1150 سال سے ہے, اور اس دور میں جو ان کی امامت کا دور ہے یہ ان کی غیبت کا دور ہے. غیبت کے اندر انہوں نے شرائط بیان کی ہیں کہ اما من الفقہاء سائلا لنفسہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا محافظا لدینہ. 4 صفتیں بیان فرمائی کہ جو فقہا میں سے ہو ان 4 صفات کے ساتھ مخالفا لہوا اپنے نفس پرست نہ ہو, مطیعا لامر مولا اپنے ائمہ اور نبی مکرم کا اور اللہ کا مطیع ہو, محافظا لدینہ اور اپنے دین کا محافظ ہو, اور یہ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں فللعوام ان یقلدوہ تو پھر عوام پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں, اسے رجوع کریں, اسے اپنا مرجع مانیں. تو غیبت کے ایام میں ان ایام میں جب امام حاضر ہیں مگر ظاہر نہیں ہے تو فقہاء امامیہ جن میں یہ 4 صفاتیں پائی جاتی ہوں وہ فقیہ ہوں اور یہ 4 صفات کا حامل ہو, اس سے رجوع ہم کرتے ہیں. یہی ہماری اساسی اور بنیادی طریقہ ہے. آپ نے ظاہر اور حاضر کی بات کی تو میں نے اہل تشیع کو دیکھا ہے, میں بھی مجالس میں گیا ہوں, ایران بھی گیا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد یا بعض اوقات میں اس طرح انگلی کر کے کچھ پڑھتے ہیں, پھر سر جھکا لیتے ہیں, پھر اس طرف انگلی کر کے کچھ پڑھتے ہیں, پھر سر. تو آپ بھی تو نماز میں سلام کے وقت میں انگلی اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ نہیں, سلام کے وقت میں اٹھاتے ہیں نا, سلام نبی پہ سلام جب کر رہے ہوتے ہیں جب نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, وہ آپ انگلی جو اٹھاتے ہیں وہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انگشت شہادت. ہاں اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلی کرنا, کسی طرف اشارہ کرنا, اشارہ شہادت گواہی جیسے آپ وہاں کرتے ہیں نماز میں, ہم تو نماز سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو آپ اعتراض ہو رہا ہے. وہ نماز کے دوران کر رہے ہوتے ہیں, نماز میں موجود ہوتے ہیں تو پھر اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اللہ ایک اس طرف ہے کہ جہاں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں علماء اہل سنت یا عوام اہل سنت, ایسا نہیں ماننا تو اسی طرح ہی ہے کہ اوپر ہی ہے, تو پھر اشارے میں تو نہیں آئے گا. اللہ مولا علی کا بڑا حسین خطبہ ہے, فرماتے ہیں اشارے میں اللہ کو نہیں لائے جائے. تو وہ ہم جو نماز کے بعد یا مجلس کے بعد یا کسی عبادت کے بعد اشارہ کر کے وہ ہم زیارت اور سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام کی پر اشارہ کرتے نہیں, پہلے نبی پہ سلام ہوتا ہے. ہمارے یہاں 3 رخ بدل کے سلام کیے جاتے ہیں. پہلا سلام ہم نبی کو کرتے ہیں, دوسرا سلام امام حسین علیہ السلام کو کرتے ہیں, تیسرا امام رضا کو کرتے ہیں. یہ 3 رخوں پر پھر دوبارہ پلٹتے ہیں اسی طرف جہاں نبی کو ہم نے سلام کیا تھا, اور پھر ہم مکے کی طرف رخ کرتے ہیں, مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں, اور وہ امام مہدی کو سلام کرتے ہیں. مکے اور مدینے کی طرف رخ کر کے امام مہدی کو سلام کرتے ہیں, کیونکہ آپ وہاں سے ظہور کریں گے نا, خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صحیح. اور جو باقی 2 اشارے ہیں وہ کن جانب کرتے ہیں؟ کربلا اور مشہد امام رضا کی طرف. تو وہ سلام کے لیے اشارہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں کچھ دعا بھی پڑھتے ہیں, پڑھی جاتی ہے؟ وہی منصوص دعائیں ہیں, منصوص زیارت ہیں, ائمہ سے منقول الفاظ ہیں, ان کو دہراتے ہیں. اچھا, اور ساتھ میں تھوڑا جھک بھی جاتے ہیں. وہ ادب, احترام, تعظیم. آپ تو یہاں بادشاہوں کے سامنے ہمارے یہاں جھکا جا رہا ہوتا ہے, بڑوں کے سامنے جھکنا, احترام سے جھک کے ملنا. تو جب ان کو تصور میں لا کے ہم انہیں سلام کر رہے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں ہمیں سن رہے ہیں. اچھا, میں نے نماز کی حالت میں تو نہیں دیکھا حضرت کہ نماز میں جھک رہے ہیں, یہ نماز کے بعد ہی ہوتا ہے, کیوں میں غلط بات کا پیغام نہ چلا جائے. اسی سے حوالے میں بالکل عوام کے حوالے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہماری جو اہل سنت عوام ہے نا, ان کو امام بارگاہ اور مسجد کا فرق نہیں پتا. یعنی جب امام بارگاہ کا لفظ آتا ہے تو, اور مشہور بھی یہ زیادہ ہوا ہے ہمارے پاکستان میں, شیعہ کا نام آتا ہے تو ساتھ میں جو عبادت کی جگہ امام بارگاہ آتی ہے نا کہ مسجد آتی ہے. تو اس کا فرق کیا ہے امام بارگاہ کا اور مسجد کا؟ کیا شیعہ کی مسجد تو ہوتی ہے, میں نے خود بھی دیکھی, لیکن اس کو مسجد ہی صرف کہتے ہیں یا امام بارگاہ ہی کہا جاتا ہے؟ نہیں, مسجد ہمارے ہاں نماز کی جگہ ہے, امام بارگاہ ہمارے ہاں اہل بیت کے ذکر کی جگہ ہے. اب دوسرا سوال یہ ضرور ہو سکے گا کہ مسجد میں کیوں ذکر اہل بیت نہیں کرتے آپ؟
عبادت ہے نا، ذکر عبادت ہے، تو ذکر علی عبادت جی. تو جب یہ اہل بیت کا ذکر عبادت ہے تو آپ مسجد میں کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے ہاں یہ فلسفہ ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مسجد میں ہندو، یہودی، عیسائی نہیں آ سکتا، صحیح. لیکن امام بارگاہ ہر ایک کے لیے آمادہ ہے کہ وہاں اسے بلاؤ. وہ مجلس میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی جگہ تو ہو جہاں آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہو. کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے، سمجھنا چاہ رہا ہے، آپ تو اسے قرآن نہیں دے رہے پڑھنے کے لیے، آپ تو اسے مسجد میں آنے نہیں دے رہے. بہت بہت شکریہ. میرا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جنگی فتوحات اور ممالک کیوں فتح نہیں ہوئے، جبکہ ہم دیگر خلفاء کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو وہ ہوئی. یہ میرا بس آخری سوال ہے. کتنا روشن جواب ہے اس کا کہ مولا علی کو اپنوں سے ہی فرصت نہیں ملی، دوسروں سے جا کے کیا لڑتے ہیں، ان سے کیا جہاد فرماتے ہیں. نبی مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی مکرم نے فرمایا کہ میرے بعد قاتل والا تعبیر، تعبیر کی بنیاد پر کما قاتلت علی التنزیل، ٹھیک ہے نا، قاتل والا تنزیل، یہ بھی عبارت جی. تو مولا کو تو 3 بڑی جنگوں کا اور چھوٹی چھوٹی تو جھڑپوں کا کوئی 60-70 جھڑپوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں کرنے دی؟ یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم الحکمہ. اس آیت کو مولا علی نے پہلی پڑھا. ایک روایت میں مولا نے فرمایا کہ یہ جو آیت، اس میں جن محسودوں کا ذکر ہے ہم اہل بیت ہیں. ان لوگوں سے کچھ لوگ حسد کریں گے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم یعنی امامت عطا کی ہے. امام صادق سے روایت آئی، اہل بیت سے روایت کی ملک عظیم سے بعد امامت ہے. ہم نے اس گھر کے اندر قرآن بھی اتارا، ہم نے اسی گھر کے اندر نبوت بھی اتاری، ہم نے اسی گھر میں امامت بھی رکھی ہے. ہم نے ان لوگوں کو یہ دیا، ان سے اب حسد ہوگا. تو حسد کی بنیاد پر سب کچھ جو ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ وہ حسد